وقال اللہ تبارک و تعالی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا من قام رمضان ایمانا واحتسابا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزی. وفی روایت آخر الصوم لی وانا اجزا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد فیشفعان. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. انتہائی قابل صد احترام محترم معزز حاضرین اور سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے استقبال رمضان. ویسا استقبال نہیں جیسے ہم دوسری چیزوں کا کرتے ہیں. آوے آوے نارے رجن جیوے جیوے تو بڑا آ گیا جلوس نکالے جا رہے ہیں، استقبال کیا جا رہا ہے. استقبال رمضان اور چیز. سادہ لفظوں میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے رمضان سے فائدہ اٹھانے کی تیاری. رمضان سے فائدہ اٹھانے کی تیاری. پتہ چلے ہمیں کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، رمضان کا کیا مقصد ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بخششوں، رحمتوں، نوازشوں، عنایتوں، رحمتوں کا مستحق کیسے بنا جا سکتا ہے. پھر رمضان میں دو چیزیں. رمضان ایک مہینے کا نام ہے جیسے اور مہینوں کے نام ہے. آج شعبان ہے، آج شعبان کا مہینہ ہے. اس سے پہلے رجب تھا، اب رمضان آ جائے گا.
رمضان کے بعد شوال ہوگا، شوال کے بعد محرم ہوگا، مہینہ آئے گا، جیسے اور مہینے آئیں گے چلے جائیں گے، ایسے ہی رمضان بھی آئے گا چلے جائیں گے۔ لیکن رمضان کی اہمیت دو چیزوں کی وجہ سے، اگر ہم نے ان دو چیزوں کی اہمیت جانی، فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، عام دنوں میں بھی 12 مہینے بھی، سارا سال بھی ہم ان دو چیزوں کی اہمیت اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن رمضان میں فائدہ اٹھانا لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ مثلا عام دنوں میں کوئی میں نیکی کروں تو زیادہ سے زیادہ 10 نیکیوں کا ثواب، کی ایک ہے ملا ثواب 10 کا، رمضان میں کم از کم 70 کا ہے، ایک نیکی کی 70 نیکیوں کا اجر مل گیا کم از کم، اور زیادہ کوئی حد نہیں، زیادہ تو ایک رات بھی کسی کو مل گئی نا، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، باقی سارا 12 مہینوں میں تو ہے ہی۔ رمضان کی ایک لیلۃ القدر کا اگر آپ اندازہ لگانے لگیں اللہ کے مطابق، کسی اور کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خیر من الف شہر، قرآن کے اندر اللہ کا کلام، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، کتنی بہتر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں، بہتر ہے کتنی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بندے کے خلوص، اخلاص، للہیت، خشوع، خضوع، انعماق، استغراق جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ بھئی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا، کہتے نہیں ہم، تو اس میں تو جتنا خلوص، اخلاص، توجہ، انعماق ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی آگے بڑھتا ہے، کتنا اس کی کوئی حد نہیں، قرآن کہتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں جوڑ رہا۔ سب سے کم جو ہے نا وہ تو ہے لیجزیہم اللہ، سورہ نور کی آیتیں، یہ میں پڑھ رہا ہوں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ رمضان کی اہمیت ہے، میں نے بتا رہا استقبال رمضان، ابھی سی جان لو سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رمضان کے علاوہ میں بھی نیکیاں کی ہوں گی نا، بہترین کام کیے ہوں گے کسی نے، تو اجر میں رمضان والا دے دوں گا۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو تم نے زندگی میں بہترین کام کیے ہوں گے نا، مثلا مجھے موقع ملے، آپ کو بھی اللہ کرے موقع ملے مسجد نبوی میں جائیں، اتنی خوشبو کا خانہ کعبہ میں جائیں، حتیم میں اندر چلے جائیں، خانہ کعبہ کتنی خوشبو ہے نا، گئے اور آ گئے، ساری زندگی اس نیکی کا جواب ثواب مل جائے، اتنی بڑی بات، کچھ سمجھ میں آئی بات؟ گئے تو ہم 1 مہینے کے لیے یا 15 دن 20 دن کے لیے، لیکن وہ جو بہترین عمل ہم نے وہاں کیے، بہترین جو وقت گزرا، ساری زندگی ایسے ہی جھک مارتے رہے، ساری زندگی کا ثواب اس کے برابر مل جائے، سبحان اللہ، یہ ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا کا یہ مطلب ہے، یہ ہے کم سے کم، اللہ دینے پہ آئے نا تو یہ کم سے کم اجر ہے، وہ گھڑیاں آ رہی ہیں بھاگی ہوئی، جہاں اللہ تعالیٰ اس
حساب سے دینا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ کوئی لینے والا ہو نا، تیاری کی ہوئی ہو۔ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ کہتا ہے یہ تو اس نے جو کیا تھا نا بہترین اعمال کے حساب سے عام اعمال کا اجر دے دیا، وہ تو اس نے کیے تھے نا، عام اعمال کام زیادہ تھے اس کے، بھی ساری زندگی تو مسجد نبی میں نمازیں نہیں نہ پڑھتا رہا، چند دنوں کے لیے کیا، لیکن ساری زندگی میں جتنی بھی نمازیں پڑھی ان کے برابر ملتے ثواب، جتنا ان نمازوں کا مل رہا ہے۔ تو یہ تو میرا حساب کتاب ہے، یہ اعمال کا اجر ہے، زیادہ دے دیا میں نے، میرے پاس تھا نا میں نے دے دیا، میں اللہ ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میرے خزانے ظاہر ہے میں لامحدود تو میرے خزانے بھی لامحدود، ٹھیک ہے۔ تو جب میں دینے پر آیا ہوں تو یہ کم سے کم ہے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اب میرا فضل عطا فرما دو، اب فضل سے بھی مل گیا، اب یہ خیر من الف شہر کہاں جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں، سمجھے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ کہتا ہے حساب کتاب بند کر، فرشتوں یہ لکھت پڑھت، یہ کیلکولیٹ، یہ کمپیوٹر شروع سب ایک طرف رکھ، اس بندے کو بے حساب دو۔ اچھا اللہ تعالیٰ دے دیا، اب کیا کریں؟ آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس بندے کو سامنے کھڑا کر دو میرے، یہ وہ جو رمضان کی اہمیت کو سمجھ کر رمضان کی طرح متوجہ ہو جائے، رمضان کی تیاری کرے، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائے، ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کہے گا اس کو دے دیا ہے، بے حساب دے دیا، اب اسے میرے سامنے کھڑا کر دو اور سارے پردے اٹھا دو، بس یہ بندہ ہو اور میرے حسن کے جلوے ہو، یہ دیکھتا رہے۔ یہ میں نے دو روایات میں جو احادیث قدسی بیان ہوتی ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اب میں کیا دوں، میں اسے دست قدرت سے دیتا ہوں۔ تو جو پہلے تھا نا کہ آسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو تھا اللہ کا جزا دینا دست قدرت سے، اور جب دے کے وہ دے دیا، اب اللہ فرماتا ہے آپ سارے پردے ہٹا دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے شہید بھی جنت میں جا کر اللہ کے دیدار کو ترس رہے ہو، کیا مطلب؟ ایک اور حدیث بتاتا ہوں، اس کو سنانے کے لیے اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور انہیں تمام نعمتیں میسر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سب کو بلائے گا، اکٹھا کرے گا، ادھر آؤ، کیوں بھائی تم جنت میں ہو، تمہیں سب نعمتیں میسر ہیں، کوئی کمی تو نہیں ہے، خوش ہو خوش ہو، او سارے لٹیاں ڈال رہے ہوں گے، اللہ بہت خوش ہے، سبحان اللہ، بہت خوش ہے، اللہ بس سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جو نہ کبھی سنی ہوں گی، نہ کبھی سوچی ہوں گی، کسی کے دل و دماغ میں خیال نہیں آیا ہوگا، نہ دیکھی نہ سنی اور نہ کبھی خیال آیا، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی۔ اچھا وہ مل گئی اور لوگ بڑے خوش ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے گا کچھ لوگوں کو وہ ایک طرف ہونے میں وہ اتنے خوش نہیں ہیں جتنے یہ ہیں سارے کے سارے. کچھ لوگ وہاں تھوڑے سے ان کی نسبت لگے گا کہ یہ کچھ اداس سے ہیں, اتنی خوشی نہیں منا رہے. اللہ کچھ اور تمہیں کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے تمہارا؟ یہ لوٹیاں ڈال رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, تو تم یہ شہید ہوں گے. شہید جو شہید ہو جائے نا اسے تو اللہ کا دیدار دنیا میں مل جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ادھر تلوار چلتی ہے تو گردن بعد میں کٹتی ہے, پہلے وہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے. وہ جو مزہ ہے اللہ کے دیدار کا, وہ اسے تنگ کر رہے کہ اللہ کا دیدار آئے سامنے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تیری نعمتیں سب ٹھیک ہے, لیکن وہ مزہ کدھر ہے؟ ہمیں تو دنیا میں بھیج, پھر سے تیرے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کریں. یہ میں نے کیا کہا, دین کے لیے تکلیفیں برداشت کریں, یہ ہے اسوہ حسنہ. ہم کہتے ہیں دین کا کام تو کر رہے ہیں لیکن آسانیاں ملی تھی, آرام کو سکون ہے, لش پٹ تھا, شان و شوکت ملی تھی, وہ دین کا کام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو اسوہ حسنہ, آپ سے بڑھ کر کسی نے دین کا کام کیا؟ حضور سے بڑھ کر دین کا کام تو حضور نے کیا ہے نا سب سے. تو آپ نے جب سب سے اعلیٰ دین کا کام کیا ہے تو سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھا کر کیا ہے. کوئی دین کا کام بھی کرے اور اسے تکلیفیں بھی نہ پہنچیں تو وہ دین کا کام نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے, وہ کوئی کسی اور دھندے میں لگا ہو. سمجھ جاؤ یہ شخص جو ہے فراڈیا ہے. اگر یہ آرام میں ہے تو دین کا کام کدھر ہے؟ تو دین کا کام تو تقاضا کرتا ہے لوگ قتل کرنے کے در پہ رہیں گے, اور لوگ اس کے آنے پر وہ لوٹیاں ڈال رہے ہیں اور پھول برسا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, لوگ خوش ہو رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. نہیں, آنے پر تو لوگ کہیں گے ہٹو مچو, میں اس کو سیدھا کرتا ہوں. یہ اپنے آپ کو دیندار بنا پھر رہا ہے, یہ سب سے بڑا مولوی مفتی بنا پھر رہا ہے, ہمیں نصیحتیں کرتا پھرتا ہے, اس کی ایسی کی تیسی, اس میں تو یہ نہیں ہے, اس میں تو یہ نہیں ہے, اس کا تو یہ ہے, اس کا تو یہ ہے کردار. وہ لوگ پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور جناب تکلیفیں پہنچانے کے لیے. جس کی زندگی ایسی ہو وہ زندگی حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے نا. سب سے اعلیٰ کام تو حضور نے کیا نا, وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اللہ اس پر گواہ ہے. قرآن حکیم میں نہیں ہے. اچھا حضور سب سے اعلیٰ کام کرے, تکلیفیں اٹھا کے میرے جیسا دین کا کام کر دے خوشی خوشی ایسے ہی آرام آرام سے, تو وہ کام تو ہے, پتہ نہیں کیا ہے, دھندا ہے کوئی ہے, وہ نہیں ہے جو حضور کرتے, جو صحابہ کرام کرتے. خیر وہ جو تھوڑے تھوڑے اداس سے لگ رہے ہوں گے ان سے پوچھے گا تو کیوں اداس ہو؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں پھر سے دنیا میں دے تاکہ وہ دین کے راستے میں تکالیف برداشت کرنے والا کام ہم کریں, یہاں تک کہ کوئی ہمیں قتل کرے اور تیرا دیدار ملے. یہاں تک کہ کوئی قتل کر دے اور تیری راہ میں جان دے اور تیرا دیدار نصیب ہو, وہ لذت کہاں ہے؟ وہ تو نہیں ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ لوگ شہید بھی جنت میں جا کر خدا کے دیدار کو ترس رہے ہوں گے, جبکہ روزے دار بلا حجاب اللہ کا دیدار کر رہے ہوں.
رمضان کی اہمیت کو آج سمجھنا یہ ہے استقبال رمضان. ابھی سے ہی تیاری پکڑ لو, ابھی سے ہی سمجھ لو روزہ کیا ہے, روزہ کیوں ہے, روزے کا مقصد کیا ہے, رمضان کیا ہے, رمضان کی اہمیت کیا ہے, اہمیت کیسے ملے گی, کیسے فائدہ اٹھائیں گے. تو آج سمجھنے کی باتیں آج تیاری, کیونکہ استقبال رمضان. اور اگر کسی اور کام میں لگے رہے اور رمضان آیا بھی چلا بھی گیا, جیسے یہ شعبان ہے جا رہا ہے, ویسے ہی رمضان بھی آئے گا, رمضان بھی چلا جائے گا. رمضان کی سب سے بڑی اہمیت ہمارے آقا کو پتہ ہے, ہمارے آقا کو پتہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں رمضان کی اہمیت بتا رہے ہیں لوگوں, آقا ہو جاؤ. کیا اذا دخل رمضان, جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے نا, چاند نظر آ گیا, جی رمضان کا چاند نظر آ گیا, صبح شروع, سحری روزہ شروع, تو رمضان شروع. اور جب عید کا چاند نظر آ گیا تو بند, ختم, رمضان گیا. ایسے ہی تو جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا, تو اللہ کی طرف سے ایک آرڈر جاری ہوتا ہے, آرڈر, گولڈ آرڈر, اللہ کا گولڈ آرڈر. کیا فتحت ابواب الجنہ, یہ سارا سال جو جنت کے دروازے بند رہتے ہیں ان سب کو کھول دو. کیا یہ اہمیت نہیں؟ سارا سال تو بند رہتے ہیں اور رمضان میں کھل جاتے ہیں جنت کے دروازے, تو یہ تھوڑی اہمیت ہے. غلقت ابواب النار, جہنم کے سارے دروازے بند کر دو. آج رمضان تو نہیں نا, آج کھلے ہوئے سارے کے سارے دروازے, اور جو ہی رمضان شروع ہے دروازے بند ہو گئے. کیا تھوڑی اہمیت ہے؟ بہت اہمیت ہے. یہ رمضان کی. اور تیسری بات سلسلۃ الشیاطین, شیطانوں کو پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے کہ تم تو ذرا یہاں ٹھہرو نا. اب اگر ایسے ماحول میں بھی بندہ رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکے, جنت فائدہ اٹھانا, جنت میں جانا, جنت میں نہ جا سکے, پھر کیسے جائے؟ جب جنت کے دروازے بھی بند ہوں, جہنم کے کھلے بھی ہوں, اور شیطان بھی دندنا رہا ہو, کیا تب کوئی عمل کر کے جنت میں جائے گا؟ کیا کیسے جائے گا؟ جب جنت کے دروازے بھی کھلے ہوں, جہنم کے دروازے بھی بند ہوں, شیطان بھی زنجیروں میں جکڑا, تب تو جا نہیں سکا میرے جیسا. باقی دنوں میں کیسے جا سکتا؟ لہذا تیاری کو سمجھ. میں نے آغاز میں رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. آئیے ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لے آئے. یہاں یہ نہیں کہہ رہا تھا یا ایھا الناس, اے سب کے سب لوگ نا, وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ ان کے لیے یا ایھا الذین آمنوا, اہل ایمان, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے. ظاہر ہے اب اس آیت کے اترنے سے پہلے روزے فرض نہیں تھے, ایسے ہی ہے. جب یہ آیت آئی ہے تو رمضان کے روزے فرض ہوئے. اس سے پہلے مکہ کی 13 برس گزری ہیں, اس سے پہلے حضور نے 40 برس گزاری ہیں, روزے تو نہیں تھے نا. جب یہ آیت نازل ہو گئی کتب علیکم الصیام,
کیوں نہیں تھے تو اب کیوں؟ تو کیوں کا جواب یہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی ہم نے نیا کام نہیں کیا، پہلی دفعہ نہیں کر رہے یہ کام روزے فرض کرنے کا، تم ہو آخری، ہم آخری نبی، آپ نے فرمایا نا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، حضور سے پہلے بھی کیا نبی نہیں ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام آتے رہے، حضور کے بعد قیامت کا کوئی نبی نہیں ہے، تو تم آخری ہو، تم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے، کر دیے، ایک وجہ تو یہ، اچھا کیے کیوں؟ یہ کیوں کا جواب ہے اصل استقبال رمضان کیوں کے اندر موجود ہے، اور اس کیوں کا جواب جو قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، کیونکہ سورہ حجرات میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا، جو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہو اس کو اللہ کی نعمتیں بھی زیادہ ملیں گی، مقام بھی اللہ زیادہ دے گا بڑا، اللہ کی عزت والے کا کیا مطلب ہے؟ میری عزت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، تو ہو سکتا ہے مجھے کہیں ٹوٹے ہوئے جگہ ملے، یہ ہمارے مشتاق صاحب ہیں، ان کو اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے، ہو سکتا ہے جنت میں بہت بڑا بنگلہ ملے، یہی مطلب ہے نا، زیادہ عزت والے کا کیا مطلب ہے؟ میرے جیسے کہیں خاتون تو زیادہ عزت والے کا مطلب تو یہ حضور کی وہ قدم اور سیکھش ہے، اسے موقع مل جائے، تو وہ ملتا ہے تقوی والے کو، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار یہ نہیں ہے ابھی کتنے بنگلے میں تیرے دنیا میں، تو کتنا بڑا جنرل ہے بھائی، کتنا بڑا بزنس مین ہے، کتنی فیکٹری ہے، تو وزیر ہے، مشیر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اس طرح نہیں عزت، اللہ کے نزدیک عزت اس طرح نہیں طے ہوتی، اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جس میں تقوی زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، جس میں تقوی کم ہے وہ اس کی اللہ کے نزدیک عزت کم ہے۔ تقوی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے کہ ان بندوں میں تقوی کیسے پیدا ہو سکتا ہے، بہترین طریقے، آسان ترین طریقے سے بہت زیادہ بڑا تقوی کیسے پیدا ہو سکتا ہے، وہ روزہ ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون۔ اچھا روزے آئے، روزے بھی رکھ لیے، رمضان آیا، رمضان روزے رکھے، نماز تراویح پڑھتا رہا اور جو بھی نیکی کے کام میں کرتا رہا، اور تقوی پیدا نہ ہوا، تقوی پیدا نہیں ہے۔ تقوی روزے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن روزہ تقوی کے لیے رکھا ہی نہیں، پھر کیا؟ پھر وہ حدیث بھی سن لی، آپ فرماتے ہیں کم من صائمن،
لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش کم من صائم. کم من صائم کا اگر میں ترجمہ کروں عربی میں کم کے بعد جب من آئے, کم من کا لفظ آئے نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ 500 اگر بیٹھے ہیں نا تو شاید چند ایک ہی, باقی سب کے سب بھاڑ میں گئے. 500 روزے دار, نمازی, حاجی اور سب سے آگے بڑھ کر تراویح پڑھنے والے میں سے چند ایک ہیں جو اپنے میں تقویٰ پیدا کرتے ہیں. 500 میں سے چند ایک, یہ حضور کی اسسمنٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو وہ جو 500 کے 500 ہیں وہ خوش نصیب ہیں یا وہ چند ایک؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ وہ چند ایک جو تقویٰ پیدا کر گئے اپنے میں, روزے کے ذریعے سے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر گئے, ان کا کیا مقام ہے؟ آج سمجھیں اس چیز کو, آج سمجھنا بیٹھ کر استقبال رمضان. آج ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ استقبال رمضان. کیا مطلب؟ آج تیاری کریں. جس نے روزے بھی رکھ لیے, نماز تراویح بھی پڑھ لی, تکریں شکریں ساری مار لی, تقویٰ پیدا ہوا ہی. اور تقویٰ پیدا کرنے کا اور ذریعہ بھی کوئی نہیں اتنا کارگر. ذریعہ بھی یہی ہے, روزہ رمضان. اب جس نے تقویٰ پیدا کر لیا اس کا کیا مقام ہے, اور جو تقویٰ پیدا کرنے سے رہ گیا اس کی کیا بدبختی ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے. اللہ نے سمجھ اسی لیے دی ہے, اس لیے نہیں دی ہے پی ایچ ڈی کرتا پھر اور تو بڑے ہمیں پی ایچ ڈی پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جا, فلانا بن جا, مفتی بن جا, عالم بن جا. سمجھ اس لیے دی ہے کہ تیری سمجھ میں, کھوپڑی میں یہ بات آ جائے کہ اگر تقویٰ پیدا ہو گیا تو کیا ملے گا, اور تقویٰ پیدا نہ ہو سکا تو کیا نقصان ہو جائے گا. دونوں حدیثیں, جو تقوی والی حدیث ہے, جو ملنے والی بات ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. اب تک میری گفتگو آپ اٹھا کے دیکھیں, ملنے پر منحصر ہے. جو تقوی والا ہو گیا, ابھی ہم ذکر نہیں کر رہے تھے کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, کیا ہے, عام اعمال کا اجر بھی بہترین اعمال کے حساب سے ملے گا. یہ کن کو ملتا ہے؟ تقوی والوں کو. پھر اللہ کہتا ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. ہمارے فاروق صاحب بیٹھے ہیں, یہ اتفاق سے ان کی زیارت ہوئی مکہ شریف میں. اب جو دن تو مکے میں گزرے وہ چند دن ہی تھے نا مکے میں, مدینے میں. جو بھی جاتا ہے 15 دن کے لیے جاتا ہے, 20 دن کے لیے جاتا ہے. ہر کوئی ایسا تھوڑا ہوتا ہے جو سارا سال رہے. ایسے بھی ہیں ہماری ڈاکٹر صاحب آتے ہوتے ہیں, وہ 40 سال سے وہاں ہیں, 50 سال سے ہیں وہاں. لیکن جو چند دن کے لیے گئے, کتنے خوش قسمت دن تھے وہ جو وہاں گزرے. باقی ساری عمر تو یہی گزر گئی. اللہ کہتا ہے جو چند دن گزرے ساری زندگی کا اجر وہاں کی زندگی, وہاں کے چند دنوں کے برابر دے دوں گا, کے حساب سے دوں گا. یہ ہے تقویٰ, متقی کا یہ مقام ہے. اور وہ یزیدہم من فضلی, پھر اور بھی فضل دوں گا. یہ تو حساب, یہ تو اجر جزا ہے نا, فضل اجر جزا سے نہیں ملتا. فجر ادھر اللہ کی مان, ادھر بندے کی اللہ سے تعلق, خضوع.
بندے میں اللہ کے لیے تڑا، اللہ کے رسول کے لیے قربانی کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا، ان جذبوں کو ناپا نہیں جاتا. کبھی ان کا اجر پیمائش سے نہیں کیا جاتا، فضل سے کرتا ہے. فضل جو فضل بھی دے دیا، یہ متقی کا مقام ہے جو روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا کر لے. پھر فرشتوں کو کہا جاتا ہے ٹھہرو، حساب کتاب بند کر دو. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں حساب دینے لگوں، بے حساب دے. متقی کا یہ مقام، متقی کا وہ مقام ہے کہ شہید بھی، میں یہ حدیثیں سنا چکا ہوں، میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، اکثریت اب آ رہی ہے، انہیں پتہ چلے. وہ جو کونے میں خدرے میں ایک کھڑے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ان سے پوچھ رہا ہو کیا ہے تمہیں، کیا مسئلہ ہے؟ سارے لڑیاں ڈال رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہمیں بہت کچھ مل گیا جنت میں، تم کیوں اداس سے ہو؟ کہیں گے اللہ انہوں نے وہ مزہ نہیں چکھا ہوا جو ہم ایک دفعہ چکھ چکے ہیں، وہ مزہ دینا. وہ مزہ کیا ہے؟ وہ شہید ہوئی، وہ زندگی انہوں نے اللہ کی راہ دی. اللہ کی راہ کا مطلب تکلیف ہے دین کے لیے، نظام کو بدلنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے، کی خواہش میں، کی کوشش میں لگا رہا. سارے پاگل کہتے ہیں پاگل ہے، کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی لگا ہوئے. ہمارے جیسے نہیں عقل اپنے دھندوں میں لگے ہوئے، یہ اکیلا ہی پاگل ہے اس میں. جب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا کاروبار چھوڑا 40,000 پلس سرمایہ کا، کس کام میں لگ گئے؟ مارے کھانے میں. حضور کے ساتھ، حضور کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے مارے کھاؤ، پہلے گالیاں سنو، پھر دھکے کھاؤ، پھر مارے کھاؤ، پھر جان دے دو. یہ ہے نا، اور کیا؟ تو سب نے کوئی آگے ہاتھ ڈالے ہوں گے، حضرت ابو بکر تو نے آج بہت کمال کا فیصلہ کیا، سب نے کہا اللہ کی بات. یہ کیا پاگل ہی کہا نا. وہ جو آپ کو پوچھتے تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے، آپ کو چیف جسٹس بنایا ہوا تھا حضرت ابو بکر. بلڈ منی کے فیصلے آپ کرتے تھے بیٹھ کر، جو سپریم کورٹ کے کام ہے، چیف جسٹس کے کام ہے. یہ آپ نے تھوڑی کہا ابو بکر آپ کو، یہ آپ کا بیٹا تھوڑا ہی ہے بکر جس کے ابو آپ بکر کے باپ ہونا. بکر کا مطلب ہے نفاست، پاکیزگی، طہارت میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. اور یہ تو بلکہ اس کا بھی باپ ہے، ابو بکر ہے. یہ معاشرے نے دیا آپ کو لقب. لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو 3 مرتبہ کم از کم ایسا ہوا ہے آپ کے چہرے مبارک کو جوتی، تسموں والی جوتیوں سے مارا ہے، اور یہ آنکھ اور ناک کے نشیب و فراز غائب ہو گئی، اور 3 دن تک آپ بے ہوش رہے. کیا جرم ہے؟ کیا جرم ہے؟ یہ پاگل کیوں بن رہا ہے؟ یہ حضور کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ اور میں تقویٰ دنیا داروں کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے. اس کو کہتے ہیں نا تقویٰ. اور تقویٰ روزے سے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. جس میں تقویٰ پیدا ہو گیا وہ متقی بنا حجاب اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا. اللہ کرے ہمیں یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں ایسے روزے، ایسا تقویٰ پیدا کرنے والے روزے رکھنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے اس اجر کے مستحق ہو سکیں. یہ تو گفتگو تھی روزے سے تقوی میں. انشاءاللہ
آئندہ جمعہ ہم جو گفتگو کریں گے اس کا مرکزی جو نقطہ ہوگا وہ یہ ہوگا روزے سے تقویٰ پیدا کیسے ہو جاتا ہے. وہ ہمارا دوسرا پروگرام ہوگا استقبال رمضان کا کہ روزے سے تقویٰ کیا وہ میکینزم ہے روزے کے اندر, وہ کیا اللہ نے ایسے وہ روزے کے اندر وہ کون سی چیز رکھی ہے جس کے ذریعے سے وہ بندہ متقی بن جاتا ہے. بن گیا تو یہ مقام ہے, اور اگر نہ بن سکا تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں روزے رکھ لے. آپ فرماتی وہ جو میں حدیث سنا رہا تھا, کم من صائم, بہت سے روزے دار, یعنی یہ 500 لوگ بیٹھے ہیں کہ ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کے سب ایسے ہی جو تقویٰ نہیں پیدا کرے تو کیا ملے گا انہیں؟ آئے بھی, روزے بھی رکھے, نمازیں بھی پڑھے, تراویح بھی پڑھے, سب کچھ کیا, لیکن تقویٰ پیدا کی نہیں. تقویٰ نہیں پیدا ہوتا. تقویٰ روزے سے پیدا ہو سکتا ہے اگر روزے کو ذریعہ بنایا جائے تقویٰ پیدا کرنے کا. ورنہ حضور فرمانے کام من صائم, ایسے چاہتے ہیں کو چھوڑ دو, باقی سب کے سب ایسے ڈھکے. کیا کرتے ہیں؟ لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش, چونکہ روزہ تو تھا تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اور تقویٰ پیدا کیا نہیں, تو لہذا ان کے روزوں نے انہیں سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں دیا. میرے جیسا ہر کوئی تھوڑی ہے کہ چھپ چھپ کے کھاتا رہے, پیتا رہے اور کہ میں تو روزے دار ہوں. نہیں, جو بھوکا بھی رہے, پیاسا بھی رہے, روزے دار تو ظاہر ہے وہی ہوگا نا جو بھوکا بھی رہے, پیاسا بھی رہے. تو حضور فرما رہے ہیں اسے بھوک ملی, اسے پیاس ملی, کیونکہ اس نے تقویٰ نہیں پیدا کی. بھوکا پیاسا تو اس لیے رکھا تھا کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کر. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ موضوع ہے, انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی, لیکن ہم آئندہ جمعہ کریں. ایک اور اہم پہلو ہے, وہ ہے خود رمضان. جو رمضان آ رہا ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ کھل کر تو آئندہ جمعہ گفتگو کریں گے. رمضان ویسے تو رمضان ایک مہینے کا نام ہے. اب شعبان ہے تو اگلا رمضان ہے, اس کے بعد شوال آ جائے گا, اس کے بعد محرم آ جائے گا, ایک مہینہ ہے. لیکن رمضان کی اہمیت میں نے ابھی بیان کی آپ کے سامنے. کیا جنت کے دروازے کھول دو, جہنم کے دروازے بند کر دو, ان شیطانوں کو پکڑ کے جکڑ دو. یہ تھوڑی اہمیت ہے. لیکن کیوں تو 11 مہینوں میں کیوں جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور اب بند ہو گئے رمضان میں؟ جنت کے دروازے کیوں بند رہتے ہیں, اب کھل گئے رمضان میں کیوں؟ رمضان تو ایسے ہی ہے جیسے آج شعبان ہے, آج سے آئے گا مہینہ, آئے گا گزر جائے گا. وہ اب کیوں صرف رمضان میں کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے رمضان میں قرآن نازل کیا. سبحان اللہ, اگر یہ شعبان میں نازل ہو ہوتا تو ساری اہمیت شعبان کو مل جانی تھی. اللہ نے فرمانا تھا شہر شعبان الذی انزل فیہ القرآن, پھر یہ فرمانا تھا تو ساری اہمیت شعبان کو مل جاتی. تو اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ رمضان کی نہیں ہے. اہمیت ہے رمضان کی, اصل اہمیت قرآن کی ہے. جہاں قرآن وہاں اہمیت. تو چونکہ قرآن رمضان میں آیا لہذا رمضان کا دامن نعمتوں سے بھر گیا, رمضان کو اہمیت مل گئی اس وجہ سے کہ اس میں قرآن. اب قرآن تو ہم
ہاں ٹھیک ہے یہ قرآن میں آیا آپ یہ پڑھتے ہیں اچھا یہ آیت ہے تو کہتے ہو بس اتنا سے ہی تعلق ہے. میں زیادہ یہی کرتا ہوں نا آپ سب بیٹھے گانے سب سے پوچھ لیتے ہیں آپ تو آپ ہی نہیں تو بتاؤ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں ورنہ آگے کیا ہوگا. اور بول بکتا جاؤں کہتے جاؤں قرآن آپ کو کیا پتہ چلے گا یہ تو پکڑ لیں گے نا کہیں گے بھائی ادھر یہ تو قرآن میں ہے ہی. بس اتنا ہی پتا ہو کہ مولوی کہتا جا رہا ہے قرآن ہے ہاں قرآن ہے ہاں قرآن ہی ادھر سے ٹھیک ہے. پر قرآن کے 8 حکم ہیں. پوچھا جائے گا اس کو پڑھا قرآن پڑھنے کے لیے آیا اس کو پڑھا اس کو سمجھا قرآن سمجھنے کے لیے آیا اور پڑھنا سمجھنا عمل کے لیے عمل کیا. اور یہ پہلے تینوں کام چوتھے کام کے لیے ہیں کیونکہ عمل ہے مشکل جان دینا. اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ کے لیے جان نہیں دے سکتا بھاڑ میں گئی تیری محبت. حضور سے محبت ہے لیکن حضور کے راستے پر چل کے اپنا کیریئر نہیں لگا سکتا. وہ کیا ہے خالی کھلی ہے نا پھر خود تو بادشاہ ہو گیا. دوسروں کو پڑھانا اصل کام ہے خود پڑھ کے پڑھانا پھر سمجھ کر سمجھانا اور پھر خود عمل کرنا دوسروں کو عمل کی دعوت دینا اور پھر مشکلات آئیں کیونکہ عمل تو ایک ہی ہے جینا اپنے لیے یا اللہ کے لیے. اگر اپنے لیے جینا ہے تو سارا گیا بھاڑ میں اور اگر اللہ کے لیے جینا ہے تو یہ متقی ہے یہ تقویٰ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے ہے تو تقویٰ ہے. روزہ کب قبول ہوتا ہے؟ صوم لی اللہ فرماتا ہے ہٹو اس روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے وَأَنَا بھی میں اپنے دستے قدرت سے عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. اور جب سب کچھ دے چکوں گا پھر کہوں گا وَأَنَا مُجْزَى بِهِ ارے میں ہوں اس کی جزا. پردے ہٹا دو میرا بندہ ادھر جلوہ ہو ادھر میرا بندہ ہو میرا بندہ مجھے دیکھتا رہے. سبحان اللہ. یہ متقی کا مقام یہ اس کا مقام ہے جو روزے سے تقویٰ پیدا کرے. تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرآن کے 8 حقوق کا ادا کرنے والا جو بیچ میں سے جتنی بڑی ڈنڈی مارے گا اتنا ہی بڑا خبیث ہے چاہے وہ میری طرح کا بیٹھ کر کتنے بڑا مولوی کیوں نہ ہو کتنے بڑا پیر کیوں نہ ہو وہ اتنا ہی بڑا فراڈی ہے جس کی زندگی ان 8 کاموں میں گزرے وہ متقی. زیادہ وقت اور صلاحیتیں اس کام میں لگے. بدبختی کا دور ہے یہ دین کے ٹھیکیدار خود دین کو پیشہ بنا چکے. قیامت کی 60 نشانیاں آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کے بیان کی ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے بدترین ہے وہ شخص جو دنیا کے لیے عمل کرے اور وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا جو دین کا کام بھی دنیا کے لیے کرے جو دین کا کام بھی دنیا کے لیے کرے. یہ بدبختی کا دور ہے اور پھر وہ کہے میں متقی ہوں. رمضان آیا ہے روزہ لے کر روزہ پیدا کرے گا تقویٰ اور تقویٰ نام ہے اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کرنے. سبحان اللہ. یہ جو ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں نا جماعت سے
ہمارے آقا نے صرف 3 دن پڑھی ہے، پورے 13 برس میں 13 سالوں میں صرف 3 دن جماعت سے پڑھی ہے نماز تراویح۔ آپ نے پوچھا ہم تو اتنے سالوں سے پڑھتے ہوئے جماعت سے 3 دن پڑھی ہیں، لیکن ساری رات انفرادی طور پہ پڑھی ہے۔ نماز تراویح ساری رات چلتی تھی، ساری رات، اور جس 3 دن آپ نے نماز تراویح پڑھی جماعت سے ساری رات چلی ہے۔ یہ تو سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگوں کے اندر وہ جذبہ، وہ شوق قرآن کے ساتھ وہ نہیں رہا، تو آپ نے فرمایا آج سے عمر کا فیصلہ ہے، جیسے ہمارے آقا نے جماعت سے نماز پڑھی تھی نماز تراویح اسی طرح نماز ہوگی، اور اس دن سے لے کر آج تک انشاءاللہ قیامت تک نماز تراویح جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اصل نماز تراویح کون سی ہے؟ جو 8 حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ علیہ